بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 7. چوتھی قسم جس میں آپ کو 4 حروف ہم پڑھائے. دیکھیے پہلے لائن میں فا، با، تا، ثا. میں نے وہاں ترجمہ بتایا. فا کا ترجمہ ف آئی بس سمجھ میں. با کا ترجمہ ب، تا کا ترجمہ ت، اور ثا کا ترجمہ. دھیان دیجئے. فا کا ترجمہ ف، با کا ترجمہ ب، تا کا ترجمہ ت، اور سا کا ترجمہ س. دھیان دیجئے. وہ ہے پہلی لائن. کون سی لائن ہے؟ پہلی لائن، جس کو ہم کیا بولیں گے؟ مکمل صورت. مکمل صورت. سب سے پہلا حرف فا، فا. اس کے بعد با، با. اس کے بعد تا، تا. اس کے بعد سا. اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں. سا، سا. یہ آج کا سبق ہے. پہلی لائن وہ مکمل صورت ہے اور دوسری لائن وہ اصلی صورت ہے. اور اس کے نیچے دیکھیے، اس کے نیچے دیکھیے مرکبات. اس مرکبات کو ذرا دھیان دیجئے. یہ دیکھیے جو گول ہے نا، اس سے ہم نے 2 حرف بنائے. ایک نقطہ ہے تو فا اور 2 نقطے تو قاف. اب پہلا والا دیکھیے فا الف، اور دوسرا پہلا بولیں گے جو رائٹ سائڈ میں ہے نا. فا الف، دوسرا پہلا، دوسرا. آئی بس سمجھ میں. اب ذرا دیکھیے کہ دانت سے ہم کتنے حروف بنائے تھے. دیکھیے یہ 5 یہاں ہے. دیکھیے یہ 5 یہاں ہے نا آپ کی کتاب میں. رائٹ سائڈ سب سے پہلے با الف، با الف. اس کے بعد نون الف، نون الف. اس کے بعد یا الف، یا الف. اس کے بعد تا الف، تا الف. اس کے بعد سا الف. اس طریقے سے اس 5 کو خوب مشق کریں گے اور خوب سمجھیں گے کہ ان 5 کی شکل اور صورت تو ایک ہی ہے. وہ کیا؟ دانت. ایک نقطہ اوپر دیں گے تو نون، اور نیچے دیں گے تو با. 2 نقطہ نیچے تو یا، 2 نقطے اوپر تو تا، 3 نقطے اوپر تو سا. اب گھر میں جا کے جب آپس میں بیٹھیں گے نا، بھائی بہن، بھائی بھائی، ماں بیٹی، ماں بیٹا، باپ بیٹا، جو بیٹھیں گے ذرا بیٹھ کے اتنا مذاکرہ کر لینا کہ سب کا دانت تو ایک ہے. نیچے ایک نقطہ دیں گے تو، اوپر ایک نقطہ دیں گے تو، نیچے 2 نقطہ، اوپر 2 نقطے، اوپر 3 نقطے. بس 10 منٹ کھانا کھاتے کھاتے بھی چلے. ایک سوال کریں گے سب جواب دیں گے، دوسرا سوال کریں گے تو سب جواب دیں گے. تو یہ سارے حروف کے جو مشکلات ختم ہوں گے نہیں ہوں گے، پھر قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. دھیان دیں گے نیچے دھیان دیجئے. مفردات، مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. اس کے نیچے دیکھیے 2 لائن ہے، الف سے لے کر سا تک. الف سے لے کر سا تک. تو ان میں ذرا غور کیجئے کہ الف اور را کو ہم نے ایک ہی جگہ رکھا، چونکہ یہ دونوں کبھی پر، کبھی باریک، کبھی پر، کبھی باریک. اور 7 اکشر ہر حال میں پر. اور باریک حروف کتنے؟ 20. یہ الف کب پر؟ جب پر حروف کے ساتھ مل کر آئے، یعنی 7 کے ساتھ. اور باریک کب؟ جب 20 کے ساتھ، یعنی باریک کے ساتھ مل کر آئے. یاد رکھیں گے. را کب پر؟ جب را پر زبر ہو یا پیش ہو. باریک جب زیر. یاد رکھیں گے نا. چلیے الف، را. اس کے بعد 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 صاد.
اس کے بعد ضاد. اب دو نالوں میں شروع میں دیکھیے سین. اس کے بعد ان دونوں میں فرق. سین میں سیٹی کی آواز ہوگی, زبان کو دانت میں لگانا ہے, اور شین میں آواز پھیلے گی, زبان کو دانت میں لگانا. شین. اس کے بعد قاف. یہ باریک یا پر؟ آواز پتلی یا موٹی؟ قاف. آگے واو. آگے فا. اس کے بعد یہ جو دو لائن ہے نا, اس کو آپ کو ایک صفحہ لکھنا ہے. لکھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے. کریں گے؟ اس کے نیچے دیکھیے لکھا ہے حروف مادہ اور حروف لین میں فرق. وہی جو میں آپ کو سمجھایا. زبر کے بعد الف ہے تو وہ الف مادہ ہے, زبر کے بعد یا ہے تو یا لین ہے, اور زبر کے بعد واو ہے تو واو لین ہے. وہی فرق میں یہاں سمجھا. ایک دو تین نمبر کر کے میں سمجھایا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک نمبر میں میں سمجھایا. ایک نمبر میں ہم سمجھائے کہ زبر کے بعد خالی الف ہو تو الف مادہ ایک الف کھینچنا ہے. ایک الف کھینچنا ہے. الف مادہ کے بعد ٹھہرنا ہے تو تین الف کھینچنا, اس کا نام مد لازم. یہ میں آپ کو موقع پر تفصیلی سمجھاؤں گا. نمبر 2, اگر زبر کے بعد جزم والا واو ہو تو واو لین, اور زبر کے بعد جزم والا یا ہو تو یا لین. ان کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کے بعد ٹھہرنا ہو تو ایک الف کھینچنا ہے. یہاں صرف ایک بات واضح ہونا کہ الف مادہ, یا مادہ, واو مادہ, کھڑا زبر کھڑا زبر الٹا پیش, یہ تو اصل میں ایک الف ہے. ان کے بعد ٹھہریں گے تو تین الف, اور لین 2 ہے, واو لین یا لین. ان کا تو اصل جلدی ہے, لیکن اس کے بعد ٹھہریں گے تو ایک الف, اس کا نام مد لین ہے. اور میں نے آخر میں لکھا کہ پیش اور زیر اور پیش سے لین ہوتا ہی. بات ختم ہو گئی نا؟ ذرا اس کو نیچے سمجھ لیجئے. نیچے کے دیکھیے 2 لائن ہے. پہلی لائن دیکھیے, با کے اوپر زبر ہے, ساتھ میں یا ہے. با یا زبر بئی, با یا زبر بئی. اس کے بعد دیکھیے نون یا زبر نہیں. آگے دیکھیے تا یا زبر تئی. آگے دیکھیے ثا یا زبر ثئی. آگے سین یا زبر سی. آگے شین یا زبر شئی. اچھا, اس سے ہم نے قرآن پاک کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے. وہ دیکھیے آخر میں. اب اس کو آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے, جلدی پڑھنا ہے یا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ لام کے اوپر. کیا ہم اس زبر کو کھینچیں گے؟ کیوں؟ الف ہے. لام الف زبر لا. اس کے بعد دیکھیے را ہے. را کے اوپر زبر ہے, اس لیے را پور ہے. میں نے یہ پور کا کلر دے دیا. را پور کیوں ہے؟ زبر ہے. اب زبر کے بعد یا ہے, الف نہیں, تو پھر یہ لین ہے. شروع میں دیکھیے لام کے اوپر زبر ہے, زبر کے ساتھ الف ہے تو وہ مد ہے, اور یہ را کے اوپر زبر کے بعد یا ہے, پھر یہ مد نہیں, پھر یہ. اور اس کو جلدی پڑھیں گے. را یا زبر رئی. با زبر با. با زبر با. لا رئی با. لا رئی با. لا ریب. لا کے معنی عربی زبان میں نہیں, اور ریب کے معنی شک و شبہ.
اللہ نے فرمایا اپنے قرآن کے بارے میں کہ بندے یہ جو تمہاری ہاتھ میں کتاب ہے نا وہ میری کتاب ہے، اور کیسی ہے وہ کتاب؟ لا ریبہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ صرف میری بات ہے، لا ریبہ۔ لیکن اس کو اور ایک طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جب اس کے بعد گول ہو تو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ جزم پڑھیں گے، اور را یا زبر رائی واللین ہے، جلدی پڑھنا ہے، با پر ٹھہرنا ہے تو تین الف، ایک الف کھینچنا، ایک الف کھینچنا، ریب ریب۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھی بات۔ اب نیچے 2 نمبر لائن دیکھیے، شروع میں با واو زبر بو، دیکھیے با کے اوپر زبر ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ واو ہے، اس لیے لین ہے، با واو زبر بو۔ آگے دیکھیے نون واو زبر نو، آگے دیکھیے تھا واو زبر تو، ثا واو زبر سو، سین واو زبر سو۔ ان دونوں میں ذرا فرق سمجھ لیجیے، سا اور سین میں، سا اور سین میں دیکھیے سا میں سیٹی نہیں ہوگا اور سین میں سیٹی۔ آواز سنیے، سا واو زبر سو، سو سو، سین واو زبر سو، سو سو۔ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا فرض ہے، اور اسی فرقوں کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فرض ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے شین واو زبر شو، اب سین اور شین میں فرق کر لیجئے، پہلے میں سو، زبان کو دانت میں لگائیں گے سو، دوسرے میں زبان کو دانت میں نہیں، شو سو شو۔ اس کو خوب مشق کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے میں نے ایک لفظ رکھا، پہلا حرف کیا ہے؟ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ یا کھڑا زبر یا، اور یا آپ کیسے سمجھے؟ نیچے 2 نقطے ہیں تو پھر یا ہے، یا کھڑا زبر یا۔ آگے دیکھیے اوپر بھی 2 نقطہ ہے مگر گول ہے، اس لیے وہ قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے یا واو ہے، مد ہے یا لین ہے، بس یہی فرق آپ کو سمجھنا کہ ہے کیا، زبر کے بعد الف ہے تو مد ہے، یہاں الف نہیں بلکہ پھر یہ واو لین ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی، قاف واو زبر قو، قاف واو زبر قو، میم کے نیچے زیر ہے، کھڑا زیر ہے، کھینچیں گے، میم کھڑا زیر می، پھر بولیے اب جو پہلا تلفظ کریں گے یا، دوسرا قو، تیسرا می، پہلا یا، پہلا دوسرا قو، تیسرا پہلا دوسرا تیسرا، ایک ساتھ یا قومی۔ اب گول ہے، ٹھہرنا ہے، جزم دینا ہے، جب جزم دیں گے تو پھر لین کو کھینچیں گے، ایک الف، یا قوم، یا قوم، الصلاة خیر من النوم، یہاں ہے قوم وہاں ہے نوم، یہاں ہے قاف وہاں ہے نون، بس یہ فرق ہے، الصلاة خیر من النوم، یہ جو کھینچتے ہیں نا اسی وجہ سے کہ لین کے بعد ہم ٹھہرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس صفحہ کو خوب مشق کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، بہت زیادہ آپ کو پڑھ